وہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، چراغ عقل نہیں دیا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا اور اس کے ہاتھ میں چراغ عقل بھی دیا گیا۔ فرمایا جن کو محض عقل کا نور دیا گیا وہ فرشتے ہیں، جن کو صرف شہوات دی گئیں وہ بہائم چوپائے ہیں، اور جس کو عقل بھی دی گئی اور شہوات بھی دی گئی، برانگیختہ جذبات بھی دیے گئے، اللہ کی حدوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اس کے سینے میں ترنگیں، آرزویں اور خواہشیں بھی رکھی گئیں، لیکن اللہ نے اپنے حکم کے پہرے بھی بٹھائے، خبردار تیری نظر غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ تو شہوت بھی دی گئی، عقل کا چراغ بھی دیا گیا، مکلف بھی بنایا گیا، تو وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اگر چوپایا اپنی زندگی کا نصب العین کھانے پینے اور حصول لذت کو جانتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی یہی۔ فرشتہ اگر اپنی زندگی کے شب و روز تحلیل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھا ہی نہیں گیا، اس کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل اس کی غذا ہے، بغیر اسے چین نہیں آ سکتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں کبھی سینما گھر نہیں گیا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کان سے بہرا ہو اور کہے آج تک میں نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پاؤں سے چلنے کی سکت نہ ہو، کہے میں کبھی بری راہ پہ نہیں چلا ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ حسن تو یہ ہے اس مرغابی کا کہ جو پانی کے اندر ہوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے پر بھی گیلے نہیں ہونے دیتی، تو کمال تو اس انسان کا ہے جس کے دل میں خواہشوں کا ہجوم رکھا گیا اور جس کے سینے میں امنگیں اور ترنگیں رکھی گئی، لیکن کہا خبردار غیر محرم کی طرف تیری نظر نہ اٹھنے پائے، خیالوں پہ پہرا بٹھایا، سوچوں پہ پہرا بٹھایا، اور اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کر کے اور جن چیزوں سے اس نے روکا تھا پوری طرح سے رک کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کا حق ادا کیا، تو یہ حضرت انسان ہے جو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امتحان دیا، اس امتحان کے اندر اس مخلوق میں سے بہت سارے لوگ پورے نکلے، تو یہ وہ مکلف بنانے کی وہ تکلیف تھی جس وجہ سے انسان کو مجد و شرف دیا گیا۔ انسان کے کمال اور شرف کا ایک سبب اس کا علم ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت انسان کا تفوق فرشتوں پر ظاہر ہوا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب بنایا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مالک وہ زمین پہ فساد کرے گا، شر کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، چونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی ان عناصر اربع کے مجموعے سے یہی توقع ہو سکتی ہے، چونکہ یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ پانی بجھاتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، ہوا کا کام اڑانا ہے اور مٹی کا کام بیٹھنا ہے، اس میں عجز و انکساری ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا مجموعہ جب ایک انسان تیار ہوگا تو ظاہر ہے اس کی فطرت کے اندر تضاد ہوگا، جس سے لڑائی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا، شر بھی پھیلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک وہ تو فساد کرے گا، وہ تو شر پھیلائے گا، وہ تو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا، انسان کی خامیاں گنوائی اور اپنی خوبیاں بیان کی۔ گویا حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے استحقاق خلافت اپنے لیے ثابت کرنا چاہا۔ یہ الیکشن کا بھی ابھی دور گزرا ہے، تو ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اپنی خصوصیات بیان کی جائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تمہارے سامنے یہ سب کچھ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مد مخالف ہے اس کے نقص گنوائے جائیں کہ میاں نہ مجھے ووٹ دو لیکن جو مقابل میرے کھڑا ہے اس کا کردار بھی تو دیکھو، اس کی زندگی کے شب و روز بھی تو دیکھو، اس کے نشے اور اس کی شرابیں بھی دیکھو، ملک کے وسائل کو لوٹ کے کھا گیا وہ بھی تمہارے سامنے، اب اپنی مرضی کر لو، میں ووٹ نہیں مانگتا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، مخالف کے نقص گنوائے جائیں، یہ ایک طریقہ ہے مائل کرنے کا، اور دوسرا اپنی خوبیاں بیان کی جائیں۔ فرشتوں نے انسان کے نقص گنوائے اور اپنی خوبیاں بیان کی کہ یہ لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، شر پھیلائے گا، فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، مطلب کیا کہ خلافت ہمیں ہے چونکہ ہم تیرے وفادار ہیں اور یہ تو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اب فرشتوں نے اپنے لیے استحقاق خلافت ثابت کرنا چاہا۔ اب میرے مالک نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر ان کی لڑائیوں پہ ہے، خون ریزیوں پہ ہے، قتل و غارت پہ ہے، لیکن میری نگاہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نیزے کی نوک پہ پڑھتے ہوئے قرآن پر ہے کہ وہ جو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں گے میری نگاہیں ان پہ ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں بات ارشاد کی۔ اب واقعہ کس طرح ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے۔ اسماء کے اوپر الف لام یہ جنسیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی اسم باقی نہ رہا، حالانکہ اسماء جمع تھا لیکن الف لام ساتھ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی اسم ایسا نہیں تھا جو ان کے علم سے خارج ہو۔ پھر کلہا سے تاکید لفظی لگائی، جبکہ الاسماء، اسماء کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، چلو استغراق کا بھی اگر آپ اس کو مانیں، استغراق کا ہے وہ، تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ کوئی اسم باقی نہ رہا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں جس کا علم نہ رکھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پھر کلہا کی تاکید لفظی سے اس کی تاکید کر دی کہ ہر اسم کا ان کو علم دے دیا گیا، حتی القصع والقصیع، علماء فرماتے یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے اور یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے۔ اور امام راضی لکھتے ہیں صفاتہا ونعوتہا، کہ چیزوں کی صفتیں، ان کے وصف اور ان کی خوبیاں بیان کر دی۔ چیز بنتی کیسے ہے، اس کا میٹیریل کہاں سے آتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، یہ ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ صحیح کیسے کرنا ہے، اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، 70,000 بولیاں بھی سکھا دی۔ کوئی شے ایسی نہ تھی اسماء میں سے جو آدم علیہ السلام کے علم میں نہ ڈال دی گئی ہو۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب ظاہر ہے فرشتے پڑھائے سکھائے نہیں گئے تھے، کہنے لگے کہ مالک ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ بولے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمیں سکھایا اور پڑھایا گیا۔ پھر ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے، وہ ایک ایک چیز کا نام بتانے لگے۔ پھر فرمایا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر جو تفوق ثابت کیا وہ بذریعہ علم ثابت کیا، تو انسان کا شرف علم سے پھر قرار پایا، علم کی وجہ سے حضرت انسان کو ممتاز کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں ضمناً عرض کر دینا چاہوں گا کہ ڈارون کے نظریے کا بھی قرآن مجید کی ان آیات سے بطلان ہو گیا۔ جس نے یورپ کے اندر اس نظریے کو خوب اچھالا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے اس نظریے کو قبول کیا کہ انسان پہلے بندر تھا
اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تہذیب پاتا گیا، اور اب اس کی یہ موجودہ شکل ہے۔ اور یہ ارتقاء کا نظریہ ہے اس کا۔ ایک تو اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو کلیات اقبال مجموعہ اردو ہے، ایک اقبال کا نظریہ ارتقاء ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ جو شے جہاں موجود ہے وہاں مطمئن نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے ایک ارتقاء کا نظریہ۔ لیکن جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے، پہلے بندروں کی صورت میں موجود تھا۔ قرآن مجید کی ان آیات نے اس نظریے کا رد کیا کہ انسان بندروں سے مہذب ہو کر انسان نہیں بنا، بلکہ جب حضرت انسان کی تخلیق کی جانے لگی تھی تو فرشتوں کی پیشانیوں کو اس کے حضور سجدہ کروانے کے لیے پہلے ہی تیار کیا جا رہا۔ اس کا مجد و شرف پہلے دن سے ہی ظاہر تھا، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ عاجز کیا گیا، اور انسان کا مجد و شرف پہلے دن ہی ظاہر ہوا۔ انسان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بڑا متہم بشان ہے، اس لیے بندروں کی مہذب صورت نہیں بلکہ اللہ کی نیابت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پہ دو ایک باتیں۔ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک چیز رکھی اور کہا اس کا نام بتاؤ۔ فرشتے اس چیز کا نام نہ بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ انہوں نے فر بتا دیا، چونکہ وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے، تو فرشتے لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے۔ دعویٰ اس نے اپنے علم کا کیا تھا، لیکن دلیل کہاں سے آئی؟ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتلا رہے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے۔ دعویٰ اپنے علم کا اور دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے، یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو، جہاں سے کوئی شے ظاہر ہو۔ تو علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا۔ میں کہوں میں مصور ہوں تو اب میرے قد کاٹ سے تو نہیں پتا چلے گا میں مصور ہوں، میرے کہنے سننے بولنے کے انداز سے پتا تو نہیں چلے گا میں مصور ہوں، تو کیسے بتاؤں گا کہ میں مصور ہوں؟ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس کے اوپر کوئی پیکر تراشوں گا اور پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے واہ واہ حد ہو گئی، میں کہوں یہ میں نے بنایا، تو آپ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے مصور مانیں گے۔ میرا فن ظاہر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پہ، تو کاغذ میرے فن کا مظہر ہوا۔ فن میرا ہے ظاہر کاغذ پہ ہوا، تو کاغذ میرے فن کا مظہر قرار پایا، تو کہا علم اللہ کا تھا ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ اور حضرت شیخ محقق یہاں بڑی خوبصورت بات لکھ کے فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب آدم کو دیکھ لو، اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب ابراہیم کو دیکھ لو، اگر اس کا جلال دیکھنا ہو جناب موسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا کمال دیکھنا ہو جناب عیسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھ لو۔ کہا اللہ کے سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور پھر فرمایا میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ اس کی صفات دیکھنی ہو تو نبیوں کو دیکھ لو، اگر ذات دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہا پھر محمد عربی کی ذات کو دیکھ لو۔ تو اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں میرے آقا، اور اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں۔ اس پہ کچھ مجمل سی گفتگو کل آپ سماعت کر چکے ہیں، وہ گھوڑے والی بات سے کہ حضور کو دیکھا اور خدا تک پہنچے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے، تو انسان کا جو شرف ہے اور انسان کی جو عزت اور قدر و منزلت ہے وہ بذریعہ علم ثابت ہوئی۔ امام رازی علیہ رحمہ آپ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کا لشکر